بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. نہیں صحیح طرح سے کرتا، ساتھ کھیلتا نہیں ہے بچوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کرتا، اکیلا رہتا ہے. تو اچھا، ڈاکٹر صاحب سے آپ کی کب بات ہوئی تھی؟ نہیں، میری ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں، میں نے بس ان کی ویڈیوز دیکھی تھیں. تو اس میں پھر جو نمبرز آتے ہیں نا، تو ان میں ایک نمبر تھا لاہور کا. تو وہاں مجھے ان کا نام بھی نہیں لیکن پتہ، لیکن ان سے نا بات ہوئی تھی. تو پہلے تو مطلب میں فرانس میں تھی، تو اس وقت تو بس ویڈیو ہی دیکھتی تھی. تو پھر جب میں اب یہاں آئی ہوں تو پھر میرا دل کیا کہ میں ان سے ملوں اپنے بیٹے کے لیے نا. انہوں نے آپ کو دعا کرائی تھی؟ نہیں، انہوں نے مجھے اس سے جب پہلے میں وہاں پہ تھی نا، تو انگلینڈ کی ایک سسٹر تھی، ان کا نمبر تھا، میں نے دیکھا نا یوٹیوب ویڈیو میں. تو انہوں نے مجھے دعا کروائی تھی. میں نے 7 دن سورہ رحمان سنی بھی تھی ایان کے لیے نا. اس سے مجھے اس میں ایک واضح فرق بھی نظر آیا. اور اس کے بعد میں نے وہی دعا آگے کافی کو بتائی بھی نا. لیکن پھر پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہوا کہ ایسے لگا جیسے وہ سب کچھ بیک ہو گیا ہے نا، اور مطلب رک گیا. جو فرق آیا تھا نا وہ ختم ہو گیا ایک دم سے. تو کیا شک آیا تھا دل میں؟ کیا شک آیا تھا دل میں؟ نہیں، میرے دل میں شک تو کوئی نہیں آیا. میں نے تو تب سے لے کے اب تک ہر روز یہ ایک چیز سوچتی ہوں کہ میں کسی کے لیے دل میں کچھ نہ رکھوں، سب کو معاف کروں. پھر بار بار خیال، جب کوئی خیال میں آئے کہ ہاں اس کو کہیں معاف تو نہیں کیا ہوا، یا کوئی یہ بات تو نہیں ہے، کوئی دل میں کسی کے لیے آیا تو نہیں ہے، تو وہ فوراً معاف کر دیتی ہوں کسی کے لیے دل میں. اس کی دادی کہاں ہوتی ہیں؟ اس کی دادی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. دادا ہیں، وہ یہاں پہ رہتے ہیں. آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں کے پاکستان میں؟ نہیں، وہ پاکستان میں رہتے ہیں. وہ پاکستان میں. ہاں جی. آپ لوگوں کی کزن میرج تھی، ارینج میرج؟ کزن. مین چیز یہ ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ یہ 9 سال. 9 سال کا ہے. پہلی دفعہ کس وقت آپ کو لگا تھا کہ یہ عام بچوں سے ذرا ہٹ کے ہے؟ 3 سال میں. 3.5-4 سال کی. بچے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہوئی ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی ایک ہی بات ہے کہ بچے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. ہاں جی. دعا آپ دونوں نے ہی کرنی ہے، آپ دونوں نے ڈوب کے دعا کرنی ہے. وہ تو معصوم ہے، اپنے ذہن سے پہلے یہ نکالنا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ سپرا نارمل ہو. آپ کے اور ہمارے جو ہیں وہ نارمل کے کرائیٹیریا کچھ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم ایک جہاں پہ ایک میجورٹی لینڈ کرتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. بعض بچے اس نارمل کی لمٹ سے آگے ہوتے ہیں، جن کو ابھی آپ کی سائنس ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی، وہ سپرا نارمل ہوتے ہیں. عام بچوں سے بھی آگے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم بچوں جیسے نہیں ہیں تو وہ ڈاکٹر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے ذہن سے یہ نکالیں کہ یہ بیمار ہے. اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ دونوں کا ہے، ٹھیک ہے. آپ دونوں نے ٹھیک ہونا ہے، آپ دونوں ٹھیک ہوں گے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. بچے میں مسئلہ نہیں ہے. 12 سال سے کم عمر بچوں کا تو سارا ریموٹ ان کے ماں باپ کے پاس ہوتا ہے. 75% رائٹ ان کے ہیں، 25% رائٹس آپ کے ہیں. دونوں سموں کا مرجر ہے، ٹھیک ہے نا. وارد اور جو ہے وہ جائز کٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر سگنل بھیجتے ہیں ننیحال ددیال میں سے، آپس میں آپ کسی سے بھی ریئیکٹ ہو جاتی ہیں. جب یہ پیدا ہونے والا تھا اس وقت آپ کچھ پریشان تھیں، ٹینشن میں تھیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی چل رہی تھی اندر؟ نہیں، کوئی خاص تو نہیں. خاص ہو یا عام ہو؟ نہیں. یا کوئی بڑی دعا مانگی تھی کہ اللہ میاں مجھے تو اللہ میاں کا ایک عدد خاص بندہ ہی چاہیے، میرے گھر میں ولی اللہ کیوں نہیں آ سکتے؟ نہیں، یہ دعا تو نہیں مانگی تھی، لیکن یہ دعا ضرور مانگی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو اس کا نام میں محمد رکھوں گی. بعض اوقات ہم اپنی دعاؤں میں ہی پھنستے ہیں، دعائیں بہت بڑی بڑی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جب آ جاتی ہیں پھر ہم سے سنبھالی نہیں جاتی. ہر ماں ہی چاہتی ہے نا کہ بیٹا تو میرے ہی داتا صاحب لگ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ داتا صاحب کے رستے سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا کسی نے. داتا صاحب تو فائنل پروڈکٹ آئے ہوئے ہیں، تو جب وہ دیکھا ہوا نہیں ہوتا، تو جب وہ اس رستے سے گزار رہا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بنانے ہیں، تو پھر بندہ کہتا ہے، چیخیں مارتے ہیں پیرنٹس بھی کہ ہائی یہ کیا ہو گیا. تو دعائیں اپنی ہی ہوتی ہیں جو آگے چل رہی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اس کو بیمار نہیں ہے، پہلی بات تو یہ نکالیں اپنے ذہن سے. دوسرا، اس کو بیمار سمجھنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے، آج سے آپ دونوں نے ٹھیک ہونا ہے.
ٹھیک ہے, آنکھیں بند کریں. اب اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن کرنے لگے, آنکھیں نہیں بند کرنی, بس کھولنی نہیں. اب آنکھیں وہیں آنکھیں بند کریں اور اللہ کے آگے پیش ہو جائیں کہ اللہ میاں تیری امانت ہے, تیرے حوالے. پوری عاجزی سے اللہ میاں کے حوالے کریں کہ اللہ میاں آپ کے حوالے, یہ آپ کی چیز ہے, آپ کی امانت ہے, آپ کے حوالے کی ہم نے. کھول دیں آنکھیں. سر کس کا بھاری ہوا ہے دونوں میں سے؟ میرا نہیں ہوا. میرا تقریباً 12-1 بجے سے درد لگے گا. چلیں دوبارہ آنکھیں بند کریں اور اس کو مکمل اللہ کے حوالے کریں. ہاں سیدھے. کھول دیں آنکھیں. دل کے کس کو جھٹکا سا لگا ہے, بھاری پن کدھر آیا ہے؟ دل پہ کوئی بوجھ سا آیا, محسوس ہوا ہے, کوئی بھاری پن, کوئی جھٹکا لگا ہے, کس کو ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, آخری دفعہ آنکھیں بند کریں اور اس پہ سے دھیان ہٹاؤ بچی, اس پہ سے دھیان ہٹاؤ. جب تک اس کی جان نہیں چھوڑو گی, چھوٹے بڑے درخت کے نیچے چھوٹا بوٹا نہیں لگتا. آخری دفعہ آگے کرو, کوشش ہی کر سکتے ہیں. آنکھیں بند کر کے پوری عاجزی سے اس کے آگے جاؤ, ورنہ اسی طرح بھاگتے پھرو گے ڈاکٹروں کے آگے. کھول دیں آنکھیں. اب کیا حال ہے دل کا؟ فیلنگس ہیں دل میں کچھ, لیکن پتہ نہیں کیسی ہیں. سکون ہے, بے چینی ہے, کیا ہے؟ بے چینی. کنٹرول نہیں چھوڑی, مسئلہ یہ ہے. ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی امانت ہے, یہاں تک چل کے آئے ہیں تو ہمارا کام صرف اتنا ہے, اس کو ہم ڈیلنگ کرنا کہتے ہیں اپنی زبان میں. ٹھیک ہے, کہ اس کو ڈیلنگ کر دیں آپ سے, اس کا کنٹرول لے لیں. لیکن آپ فیکٹری آپ کی ہے, مالکانہ حقوق آپ کے ہیں, آپ اگر نہیں چھوڑنا چاہتے تو اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز یہی ہے کہ اس کی ایک ماں رہنا ہے, اس کی 70 ماں نہیں بنا جائے گا نہیں, اور 70 ماؤں کے مقابلے میں کبھی آیا جانا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی کیئر ٹیکر رہنا ہے, اس کی ماں نہیں بننا. ورنہ پھر بندہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جس دن بندہ یہ کہتا ہے نا میرا بیٹا, میرے سے زیادہ کون اس کا خیال رکھ سکتا ہے, اس دن وہ کہتا ہے اور رکھ لے, ان رکھنا. ٹھیک ہے, پھر نہیں رکھا جاتا. پھر آپ ادھر سے ادھر ڈاکٹروں کے پاس یہاں وہاں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے خیال آئے, اللہ تو ہی خیال کر لے. وہ کہنا ہے نہیں ہن تو آپ ہی خیال کر پائی, میں تو سائڈ چاہ میں تو رکھ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے بڑے درخت کے نیچے کبھی بھی چھوٹی پنیریاں نہیں لگاتے, فاصلے پہ لگاتے ہیں تاکہ ان کو کوئی دھوپ ہوا پانی لگے گی تو وہ تناور درخت لگتے ہیں. ورنہ جو بہت ہی چھاؤں میں پودے رہ جاتے ہیں وہ گرو ہی نہیں کرتے. تو اس کی ایک ماں رہنا ہے, اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے, اس کا اللہ نہیں بننا. ٹھیک ہے, بس اس کی کیئر ٹیکر رہنا ہے. ایک دفعہ سارے دعا کر لیتے ہیں, اور تو کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, باقی تو سارے پرانے ہی ہیں. چلو ایک دفعہ سارے دعا کر لیتے ہیں. ایم ایس سسٹم آن ہے, ادھر سے دیکھیں. کنیکٹڈ ہے ساری چیزیں, موبائل سے ہی لگا دوں جی. چل آنکھیں بند کر لیں, اور آنکھیں بند کر کے جس کا جو بھی مسئلہ ہے آنکھیں بند کریں, اور سب کے ساتھ دعا میں جس طرح کہہ رہی ہوں اب اس طرح کریں. دعا آپ سب نے اپنی ہی کرنی ہے, میں صرف طریقہ ہے جو آپ کو بتا سکتی ہوں, یا یہاں کسی کی دعا کسی کو آپس میں لگ جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے. آنکھیں بند کر کے پوری عاجزی سے اس کے آگے چلے جائیں. اپنے اسی ایک دن کے بچے کی طرح جس کو اپنا اچھا برا کھانا پینا کوئی چیز ہر خواہش سے آزاد ہوتا ہے, وہ
وہ صرف ابھی دنیا میں آنے کو فیل کر رہا ہوتا ہے بس. آج اسی عاجزی اور اسی شکر گزاری سے چلے جائیں کہ اللہ میاں بس آ گئے ہیں, اسی گند میں لتھڑے ہوئے. ہم گندگی میں ہی پیدا ہوتے ہیں, گندے گارے کو آنا بھی گندگی میں ہی ہوتا ہے, پروسیس ہی سارا گندا ہے ہمارا. اپنی ساری نیکیاں ثواب جو کچھ آپ نے آج تک کمایا ہوا ہے, جس کو آپ کو بڑا فخر ہے کہ یار میرے پاس تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے, حشر والے دن میرا پلڑا تو بہت ہی بھاری ہوگا, میں نے تو اتنا کچھ کما کے رکھ لیا. آج اللہ کی خاطر سب لٹا دیں, سب کچھ سرکار کے حوالے کر دیں. میں ایک ہی بات کہتی ہوتی ہوں کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. میرے جیسے گندے غلیظوں کے ہاتھ شاید وہ واپس کر دے کہ نہیں تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں لینا, لیکن ان کے ہاتھ سے وہ لے گا. اس لیے ان کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیں کہ اللہ یہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی, بڑی سے بڑی نیکی جو میری نظر میں ہے, میرا ثواب ہے, یہ سب سرکار آپ رکھ لیں. اور جس کسی کا دل ہم نے دکھا دیا, ہماری بدبختی نے کسی کی آہ لے لی ہے, کسی اللہ والے کو ٹھوکر مار دی ہے, آپ ہمیں معافی لے دیں. اور پھر بڑے پیار سے اپنے تمام گناہوں پہ فخر کر کے, ہمارے پاس ہے ہی یہی کمائی, یہی لے کے جائیں. وہ گناہ گاروں کی زیادہ سنتا ہے, وہاں نیکیوں کے پھنے نہ ڈانکیں. بہت پیار سے اپنی چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی بغیرتی فخر سے لے کے چلے جائیں کہ اللہ میاں میں بھی آ گیا ہوں. اور اتنے پیار سے اس کے آگے جائیں کہ اس کو بھی پتہ چلے کہ یار میں رب ہوں, آج میں نے معاف کرنا ہے. بہت پیار سے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ, جیسے آپ کی خواہش ہے نا کہ آپ اللہ سے 1 to 1 ہوں اور اللہ آپ کو بلائے, آج اتنے ہی پیار سے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ 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 کہہ کے آنکھیں بند رکھیں. جو مانگنا ہے مانگ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دل کے کانوں سے سنیں کہ اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آنکھیں کھول دیں. یہ دعا کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے, سورہ رحمان اسی طریقے سے آپ نے سننی ہے. اس دعا کو پانی کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جتنے نئے لوگ ہیں ان کو پانی دے دیں, جو پانی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ان کو, پرانے لوگوں میں ان کو دے دیں. پانی ہاتھ میں رکھیں. اب ساری دعا آپ نے خود کرنی ہے. آنکھیں بند کر کے پیار سے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ کہہ کے دل سے سب کو معاف کر کے بند آنکھوں سے پانی ختم کر لیں. پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول دیں تاکہ دھیان آپ کا آخر تک وہیں رہے. بند آنکھوں سے پانی ختم کرنا ہے تاکہ دھیان آپ کا وہیں رہے. جی کاکی جی, کیسی لگی دعا؟ ابھی آپ سورہ رحمان سن رہی تھی. دل کو سکون آ گیا؟ سکون صرف اللہ میں ہے. ٹھیک ہے, یہ آج سے ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بلکہ ہو گیا ہے. بس اس کی فکر چھوڑ دینی ہے, اس کو یہاں سے فارغ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا دھیان چھوڑ دو. یہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے, آپ دونوں نے ٹھیک ہونا ہے. بندہ جب اپنے قریبی خونی عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, جو ان کے ننیحال ددیال والے ہیں وہ آپ کے آپس میں رشتہ دار ہیں, بندہ کسی سے بھی ریئیکٹ ہوتا ہے. یہ چھوٹی سم ہے, ان تک تو سگنل بعد میں جاتے ہیں. یہ چھوٹا ڈی این اے قریب کا ہوتا ہے. یہ زیادہ حساس بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی کیچ کر لیتے ہیں, وہ زیادہ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری زبان میں اس طرح کے بچے کو نوری بچہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو ارد گرد کی سب کی نحوستیں سمیٹ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے, وہ زیادہ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے آپس میں پیار سے رہنا ہے. آپ کے دل میں کسی کے لیے آپ نے کہا کہ ہم تو سب کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معافی نہیں مل رہی ہوتی. ہم نے بھی کسی کے دل دکھایا ہوتا ہے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کی لے لی ہوتی ہے, وہاں سے ریورسل نہیں ہو رہا ہوتا, وہ معافی نہیں مل رہی ہوتی. تو صرف معاف کرنا, اس کا ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف معاف کرنا ایک اہم نہیں ہے, معافی چاہیے بھی ہوتی ہے. تو کوئی اس طرح کی ادا کہ جس سے کسی کا دل اگر ہم نے دکھائی دیا ہے تو پھر وہ والی ہی ادا اپنائیں کہ اگلے کی دعا نکل جائے. ٹھیک ہے, اس کے دادا کے جو ہے نا ان کے پاس اس کو زیادہ رکھیں. ٹھیک ہے, ان کے پاؤں دبائیں, ان کی خدمت کریں. وہاں سے یہ کام ایسے ہونے والا ہے. ٹھیک ہے,
اس کی دادی کی قبر پہ لے جائیں, ٹھیک ہے, پیار سے اس کو وہاں پہ چھوڑ دیں, جو کرتا ہے کرنے دیں. جاتے ہوئے کوئی مٹھائی, کوئی برفی یا لڈو, ان میں سے کوئی چیز لے جائیں. پیچھے کوئی مرشد ہے, کوئی دربار ہے گھر کے قریب, ارد گرد ایریا میں کوئی دربار نہیں ہے, یہ ادھر تو ہے. نہیں ادھر ہی کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے. وہاں پہ لے جا کے اس کو دیکھنا, بس وہاں پہ وہ تقسیم کر دینا, ٹھیک ہے. اور پاؤں والی سائڈ پہ کھڑے ہو کے 3 دفعہ اللہ, 5 دفعہ علی حق کہہ کے, اور صرف اتنا کہنا ہے کہ پاگل ڈاکٹر نے بابا مست مست کا سلام بھیجا ہے, السلام علیکم, بس صرف اتنا کہنا ہے. دربار صرف تعظیم کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی دربار ہو, دربار ہے نا وہاں پہ, گھر کے قریب ہے, یاد کر لو وہاں پہ. 2-3 ہے. ہاں 2-3 ہیں. اماں کس دربار پہ جاتی تھیں یہ بتاؤ پہلے, اماں کہاں جاتی تھیں؟ امی کسی جگہ پہ جاتی تھیں, یاد آ جائے گا, وہیں جانا ہے, ٹھیک ہے. حج پہ گئی تھی. حج پہ بھی گئی تھی, وہاں پہ بھی گئی تھی. جہاں سے یہ لیا ہوا ہے وہ وہاں کی وہیں پر ہی ہے, پتہ چل جائے گا جہاں پر ہے, وہاں پہ جانا ہے اور اتنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. باقی آ جانا, یہ وہاں کھیلتا کھولتا رہے گا, بس اس کو وہاں چھوڑ دینا. دعائیں پیچھے سے ہی آئی ہوتی ہیں, یہ دعا ہے, امی کی ہی دعا ہے جو آگے ملی ہوئی ہے. دعا کی سمجھ نہیں آ رہی, مسئلہ یہ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے فیض سنبھالا نہیں جاتا. فیض کا بھی ایک راستہ ہوتا ہے, فیض آ تو جاتا ہے, فیض سنبھالا نہیں جاتا. ہر کوئی سمجھتا ہے برانڈیڈ فیض ایک ڈبے میں پیک آئے گا, فیض بیچارہ چھوٹے سے چلنا شروع کرتا ہے. تو اس لیے صرف اتنا کام کرنا, اس کی فکر نہیں کرنی. اور تو کوئی نئے لوگ نہیں ہیں, باقی تو سارے پرانے ہی ہیں. اچھا جی سر, آپ دعا میں آئے جی میڈم. اور ایک وہ بھی ایک ری بورن ہے, جی ٹھیک ہے, اور بڑا خوبصورت ری بورن ہے. آپ اس ایکسپیرینس کو کیسے شیئر کریں؟ میم اس میں 2-3 باتیں. ایک تو جیسے عفان نے کہا کہ لائف آفٹر ڈیتھ, کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. تو ایک بہت ہی میرا ایک فیوریٹ اسکالر ہے, اسکالر سارے بہت اچھے ہیں لیکن کچھ کو, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ گفٹس دیے ہوئے ہیں. احمد دیدات کو ایک گفٹ دیا اللہ تعالیٰ نے اسپونٹینیس آنسر دینے کا, ریٹارٹ کرنے کا. اس کو کسی غیر مسلم نے یہ پوچھا کہ فرض کرو کہ تم مر گئے اور تمہیں پتہ چلا کہ مرنے کے بعد کوئی لائف نہیں, تو پھر کی ہوئے گا. احمد دیدات نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہتا ہے کہ پھر تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن تم سوچو کہ تم مر گئے اور تمہیں پتہ چلا کہ بعد میں زندگی ہے, تمہارا کیا ہوگا پھر. تو دیٹ از دا مین پوائنٹ کہ ہم اس چیز پہ اس طرح دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات عفان, آپ نے جو ڈارون کی تھیوری کہی نا, ڈارون کی تھیوری ریفیوٹ ہو چکی ہوئی ہے, ان کے اپنے ریسرچرز نے اسے ریفیوٹ کر دیا ہوا ہے, بٹ اسٹل اٹس اے $1 ٹریلین انڈسٹری کے جو اس چیز پہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری کو ہی قائم رکھا جائے. بیوقوف بناتے ہیں وہ ہمیں ہمارے محور سے ہٹانا چاہتے ہیں, کیونکہ بات وہی آ جاتی ہے کہ وٹ ایور یو فوکس آن وہی چیز گرو کرتی ہے. تو آپ کا فوکس صرف شفٹ کیا جاتا ہے کہ فوکس شفٹ ہو جائے, ہم سائنس اور ڈارون کے پیچھے لگے رہیں اور ایونچولی وی لوز آر ایوری تھنگ. اب میڈم جو آپ نے کوشچن کیا تو وہ ری برتھ والا, میرا جو بیٹا ہے اس کی بیٹی ہے ماشاءاللہ 2 سال کی ہے, تو وہ علی سے زیادہ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو میں علی کو یہ چھیڑا کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹا یہ روحوں کا تعلق ہے. ہم عالم ارواح میں اکٹھے تھے, تو وہاں پہ اس کا نام میں نے پیار سے بیا رکھا ہوا ہے. میں کہ بیا نے یہ کہا تھا تو چل, میں آتی ہوں, تو چل. تو یہ بیسیکلی اس کو میں میڈم جس طرح سمجھا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ جس طرح فرض کریں کہ میں جاتا ہوں لائک فار ایگزامپل کاغان ناران جاتا ہوں, مجھے وہاں کی جگہوں کا رستوں کا نہیں پتہ, مجھے وہاں پہ کوئی ایکسپیرینسڈ گائیڈ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آئی کین شو یو اراؤنڈ, میں آپ کو گھما پھرا سکتا ہوں, آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. اب میرے پاس 2 چوائسیز ہیں, یا تو میں اپنی میں رہوں کہ نہیں میں آپ ہی دیکھ لاں گا,
میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا, میں خود ہی رستے دیکھ لوں گا, سائٹ سینگ ساری کر لوں گا. دوسری آپشن یہ ہے کہ میں اس گائیڈ کی وہ گائیڈنس لے لوں. تو بیسیکلی وہ روحیں جو ہم سے پہلے دنیا میں آئی ہوتی ہیں, لائک فار ایگزامپل ماں باپ ہیں, وہ ہمارے گائیڈ ہیں اس دنیا میں, وہ ہمارے استاد ہیں, وہ ہمارے گائیڈ ہیں. تو اگر میں اپنے ماں باپ کی گائیڈنس نہیں لیتا تو پھر یہی ہے کہ میں ہو سکتا ہے اپنی منزل پہ میں بھی پہنچوں لیکن میرا پیڈا لمبا ہو جائے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں منزل تک پہنچ ہی نہ سکوں. لیکن دوسری بات میڈم, اگر دوسری طرف سے اس کا پہلو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کے تمام کاپی رائٹ نہیں ہے اس, وہ ایک روح ہے جو اللہ نے ان کے گھر بھیجی ہے. وہ ماں باپ ایک ویسل ہے, اس ویسل کے تھرو, وہ کانڈیوٹ کے تھرو وہ چیز اس دنیا میں آ رہی ہے. تو ان کو بھی اپنی لمیٹیشن میں چھوٹا جب ہوتا تھا نا, میں پڑھتا ہوتا تھا حبیب بینک لمیٹڈ, مجھے نہیں سمجھ آتا تھا یہ لمیٹڈ کا کیا مطلب ہے. لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعتاً بہت لمیٹڈ ہے, ان لمیٹڈ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو وہی بات ہے کہ سسنا سر کہتے ہوتے ہیں کہ 70 مائیں نہیں بننا. 70 مائیں بن کے نا ہم اس بچے کے ہر کاپی رائٹ کو اپنا بنا لیتے ہیں, ہم اس کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ایک اکثر وہ فیس بک پہ بڑی خوبصورت سی تصویر ہے نا کہ 2 پن والا شو وہ 3 پن والے کہہ رہا ہے کہ تو ادھر فٹ ہو, تو وہ ادھر فٹ نہیں ہو سکتا. چیزیں ایوالو کرتی رہتی ہیں, ہر روح اپنے ساتھ ایک نیا یونیک ٹریٹ لے کے آتی ہے جو اللہ نے اسے گفٹ کیا ہوتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور اٹ گوز بوتھ ویز, کیونکہ کیمسٹری ہے نا, کیمسٹری کی ایکویژن دونوں طرف ہوتی ہے, ریورسیبل ہوتی ہے, فکس نہیں ہوتی. تو اٹ گوز بوتھ ویز. بچوں کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ یہ میرے سے پہلے آئی ہوئی. جس طرح داتا صاحب نے فرمایا کہ بڑوں کی عزت اس لیے کرنی کیونکہ ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, اور چھوٹوں سے پیار اس لیے کرنا ہے کیونکہ ان کے گناہ کم ہیں. تو اٹ گوز بوتھ ویز. مجھے یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ میرے سے جو بڑے ہیں ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, دے ہیو بین دیئر اینڈ دے ہیو ڈن دیٹ. تو میں بجائے اس کے کہ ان کے تجربے سے سیکھوں, میں اپنے ٹکریں مارنے کی کوشش کروں, تو وہ ایک احمقانہ سی بات ہے. اور بڑوں کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ایک یونیک ٹریٹ اور ایک یونیک کوالٹی والی چیز اللہ نے ہمیں گفٹ کی ہے, اس کو ہمیں اپنے طریقے سے نہیں چلانا. بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہم ماں باپ سے پیار کریں گے تو پھر اگلا سٹیپ آتا ہے نا کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک میں تمہارے ہر چیز حتیٰ کہ باپ سے بھی, اور پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کے حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی. تو اگر ہم ریفرنس کو ہی نہیں سمجھ رہے, ہم ریفرنس کو ہی نہیں اپریشیٹ کر رہے, ہم ماں باپ کو ہی نہیں اپریشیٹ کر رہے, تو ہم آگے کیا اپریشیٹ کریں گے؟ آگے ہم کیا سیکھیں گے؟ کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے. لیکن اسی طرح وہی بات ہے کہ ماں باپ کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ کاپی رائٹ صرف اللہ کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, ہم کسی اور کی پراپرٹی نہیں ہے. باقی جس طرح سب بات کی کہ ٹھیک ہے ہم برانڈڈ ہیں, ہم امتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. لیکن کبھی آپ نا ایک چیز تو ہے نا کہ ٹھیک ہے, میں نے اس دن میڈم سرچ کیا, پوری دنیا میں کوئی 4300 مذاہب ہیں, 4300 ریلیجنس, 4300 مذاہب, اینڈ اللہ نے مجھے امتی بنا دیا. دا بگیسٹ بلیسنگ آف دا ڈاؤ. اس کے ساتھ جو شکر کا کلمہ اور الحمدللہ ہے, اس سے آگے میری سوچ جاتی ہی نہیں ہے. میں آئی کانٹ تھنک بیانڈ دیٹ کہ الحمدللہ کہ اس نے. اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ٹوٹل پاپولیشن 7 بلین ہے, 1.7 بلین مسلمز ہیں. اب اس 1.7 بلین مسلمز میں سے طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو باڈی بلڈنگ میں 200 کلو کی بینچ پریس لگا لیتا ہے. میرے نزدیک طاقتور وہ ہے کہ جو سردیوں کی راتوں میں فجر کے ٹائم پہ اپنے اوپر سے کمبل اتار سکتا ہے, وہ طاقتور ہے. وہ طاقت ہے اصل میں کہ آپ کمبل اتارتے ہو کہ نہیں اتارتے. تو اگر آپ سردیوں کی سرد راتوں میں اٹھ کے, آپ تو سہولتیں ہی بہت ہیں میڈم, گیزر لگے ہوئے ہیں, ہیٹر چل رہے ہیں, کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں, اب تو نماز میں سہولتیں ہی بہت ہیں. کبھی تھوڑا سا امیجن کریں
کہ صحرا ہے, رات کی صحرا کی ٹھنڈی راتیں ہیں, ٹھنڈا پانی ہے, کس طرح صبح کے ٹائم پہ اٹھ کے وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے نماز پڑھنی ہے. تو گورے نے کانسیپٹ دیا نا, آپ اکثر فلمیں دیکھتے ہیں میٹرکس, یہ وہ, دے آر ان سرچ آف دا چوزن ون. تو اگر آپ فجر کے ٹائم پہ اٹھ کے اس ٹائم پہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں نا, اور باقی ساری دنیا سو رہی ہے, تو یو آر دا چوزن ون. ہمیں اس پوٹینشیل کو ریئلائز کرنا ہے. ہاں, اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے کہ اللہ نے ڈیوٹی کیا لگائی ہے, وہ پہچاننا ہے کہ ڈیوٹی کیا لگائی ہے. مجھے اگر ڈاکٹر بنایا ہے, میں نے ایک نان مسلم کے منہ سے میڈم سنا, وہ ڈائبٹیز کے اس کا سیمینار تھا اس کا, اور اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا I've got the best job in the world, I'm a doctor. تو آپ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ڈیوٹی کے لیے چوز کیا. لیکن دین اگین بات وہی ہے, میں نے گرین کلر کا سویٹر پہنا ہوا ہے, انہوں نے بلیک کلر کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے. یہ جسم, یہ مرد, یہ عورت, یہ سارا کچھ, یہ تو صرف اس دنیا میں آنے کے کپڑے ہیں. اصل جو چیز ہے وہ تو روح ہے. وہ روح اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. ہم جسم کو سنواریں گے, کپڑے اچھے پہنیں گے, لیکن روح کو ڈیٹاکس نہیں کریں گے. روح ڈیٹاکس نہیں ہوتی. لیکن وہ آپ والی بات ہے کہ ڈیلی کپڑا صاف مارنا پڑتا ہے, ڈسٹر. ایسے نہیں ہے کہ میں نے آج کمرہ صاف کیا ہے تو اب میں کہوں سال بھر کمرہ صاف رہے گا. یہ جیسے جیسے آپ اس دعا کے سسٹم کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک ٹائم میں نے خود فیل کیا ہے کہ یہ لمحہ بلمحہ کا جہاد ہو جاتا ہے. آپ ابھی سب کو معاف کر کے بیٹھے اور آپ کر دیتے ہیں, لیکن اسی ٹائم پہ کوئی ایسی کوئی بات سڑی ہوئی چھوڑ دے گا نا کہ آپ خود سڑ جاتے ہو کہ یار ہے کیوں ہے. ایک دم بندے کا فیوز اڑ جاتا ہے. لیکن پھر ایک اور چیز بھی میں نے میم سرچ آؤٹ کی کہ 6500 زبانیں ہیں دنیا میں, اور بیسیکلی زبان ہے کیا, لینگویج ہے کیا. میری گلے میں ایک مسل ہے, اس ووکل کارڈز ہیں, اس کو میں حرکت دیتا ہوں اور ایک مخصوص ہوا میرے حلق سے نکل کے باہر نکلتی ہے تو ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہا ہے. تو یہ زبان ہے. اب میں آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو ہم آپس میں اس کمیونیکیشن کا نام اردو زبان رکھا ہوا ہے. 6500 زبانیں ہیں, ہر بندے نے اپنی اپنی زبان بنائی ہوئی ہے, وہ اس طرح سمجھتا ہے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود, اور ان میں سے سب سے چوزن جو لینگویج ہے وہ آبویسلی عربک ہے. عربی زبان ریچسٹ لینگویج ان دا ورلڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے چوز کیا ہے اپنے کلام سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود کوئی بھی چیز اتنی سرعت کے ساتھ, اتنی سپیڈ کے ساتھ عرش تک نہیں جاتی کہ جو دل سے درد سے نکلی ہوئی آ ہے. تو درد ایک یونیورسل لینگویج ہے, پیار ایک یونیورسل لینگویج ہے. آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, اس کی آپ کو سب ٹائٹل بھی نہ ہو, لینگویج بھی نہ سمجھ آتی ہو, لیکن آپ اگلے کا پین فیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک یونیورسل لینگویج ہے. بس اسی پہ فوکس اگر ہم کریں تو میرا خیال ہے پرائم ڈیوٹی یہی ہے کہ درد پہ, پیار پہ فوکس کریں. باقی ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہنی ہے. روزگار تو جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے وہی ہے. ٹیسٹ کہاں پہ ہے انسان کا؟ ٹیسٹ یہ ہے کہ انسان کے کام آتا ہے کہ نہیں آتا. میرے تو میڈم یہی ایک سمجھ میں آئی ہے بات کہ پیدا ہونے کا, اور خاص طور پہ دعا کے بعد ری برتھ کا, کہ یہ جو ہے نا درد کی زبان ایک یونیورسل زبان ہے, اسی کو سمجھنا ہے اور اسی کو شیئر کرنا ہے. اور پھر آپ کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان دکھی ہو ہی جاتا ہے, تو دل سے اگر آپ کے نکل بھی جاتی ہے نا, ہاں نکل ہی جاتی ہے, نہیں کنٹرول ہوتا ہے. انسان ہے آخر, ہیومن آفٹر آل. لیکن یہ سوچ کے آپ اس کو ذرا اینالائز کیا کریں کہ جس ٹائم پہ آپ کسی کے لیے برا چاہ رہے ہیں یا برا مانگ رہے ہیں, تو اگر وہ قبولیت کی گھڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دینا ہے فرشتوں کو کہ جو اس نے مانگا ہے نا اس کے لیے وہ اسے بھی عطا کر. تو کیا کسی کی بربادی مانگتے ہوئے میں اپنی بربادی نہیں مانگ رہا؟ میں بھی کہ وہ سارا اسی ڈیزائن کا حصہ ہو, لیکن میرا ٹیسٹ تو یہی تھا نا کہ میں اس ٹائم پہ کیا کرتا ہوں. تو پھر کئی دفعہ ہو جاتا ہے انسان کے دل سے, لیکن چونکہ وہ لمحہ بلمحہ کا جہاد ہے تو وہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے میڈم, میک پوائنٹ یا بریک پوائنٹ. اب وہاں پہ آپ بننا چاہتے ہو یا ٹوٹنا چاہتے ہو,
وہاں پہ آپ معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے, اور اس کے لیے بھی بھلا مانگ لو. جس کے لیے بھلا مانگو گے وہی بھلا گھوم پھر کے بومر رہیں گے. واٹ گوز اراؤنڈ اٹ کمز اراؤنڈ. تو وہ آپ تک بھی آ جائے گا. تو مجھے تو بس اتنی سی سمجھ آئی میڈم. میں اس لیے کہتی ہوتی ہوں ایک ہی بات کہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے نا, آپ کسی کے لیے خیر نہیں بن سکتے, نہ بنیں آپ, لیکن آپ کسی کے لیے برا نہ کریں, برا نہ سوچیں. یہ جو خیال کیا برا پن اور جو تھاٹ پروسیس ہے نا, یہ آپ کو بہت برا بعد میں ہونا وہی ہوتا ہے کہ جو مطلب ہے یہ پری ریٹرن ہوگا کہ جی فلانا بندہ آ دے گا, اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی, یہ ہوگی. لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے اس پلان میں شر کا حصہ بننا ہے یا خیر کا حصہ بننا ہے, یہ آپ کے اس پر ہے. آپ یہ بھی دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ میاں کل عالم کے لیے خیر ہو, ٹھیک ہے, ہونا تو وہی ہے جو ہو رہا ہے, لیکن اس خیر میں وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز آپ کو چاہیے آپ وہ بانٹنی شروع کر دیں. تو اگر آپ کو خیر چاہیے تو آپ خیر بانٹنی شروع کر دیں. آپ خیر کے دائی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ مجھے زیادہ بلیسنگس چاہیے تو آپ انہیں بانٹنا شروع کر دیں. آپ کو پیار چاہیے تو آپ دینا شروع کر دیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ مطلب میں یہاں سے کسی کے لیے نفرت جنریٹ کروں اور بدلے میں لوگ مجھے واہ واہ کریں, مجھے پیار کریں, یا مجھے ہگز اینڈ کسز آئیں یا یہ وہ آئیں, یہ نہیں ہوتا. مطلب کانٹے بو کے کبھی گلاب کی خواہش جو ہے وہ سوائے بے وقوفی کے کچھ نہیں ہے. حالانکہ کانٹوں کے ساتھ گلاب ہے, الگ سے نہیں ہے. الگ سے کانٹا صرف کانٹا ہی ہے. گلاب کی کوئی بھی ٹریٹ اس طرح کی نہیں ہے کہ جس میں بغیر کانٹے نہیں. اب یہ کوئی مصلحت یا کچھ تو ہے کہ مطلب کچھ خاروں کے ساتھ خوشبو کے لیے گزارا کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, وہ زندگی کا اٹرنل پارٹ ہوتے ہیں, اس کے بغیر آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو ہو سکتا ہے آپ کسی کی زندگی میں گلاب ہیں, کسی کی زندگی میں آپ کانٹا ہیں. آپ ہر جگہ یونیورسل ایک جیسے لیول پہ نہیں ہیں. ہم کسی کی زندگی میں جو ہوتے ہیں بہت بڑے ولی ہوتے ہیں, لیکن سیم ٹائم کسی کی زندگی میں ہم بہت بڑا شیطان ہوتے ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا رول پلے ہو رہا ہوتا ہے. ہم ہر لیول پہ بہت زیادہ اچھائی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, بے شک لمحوں کی گیم ہو. کسی کے لیے اگر ہم نے برا سوچ لیا تو اس کے لیے اس کہانی کا سب سے بیڈ کریکٹر ہم ہی تھے, اور اگر کسی کے ساتھ اچھا کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کہانی کا یو ٹرن آ گیا اور اس کہانی کا سب سے اچھا کریکٹر ہم تھے جس نے اس کو کوئی راہ پہ ڈال دیا. تو چوائس یہی رکھنی چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو آپ پازیٹیو رہیں, آپ پازیٹیوٹی بانٹیں, اور جہاں تک ہو سکے آپ اپنی طرف سے خیر کی کوشش کریں. ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہماری ذمہ صرف کوشش کرنا ہے. تو جب کوشش ہی کرنی ہے تو پھر خیر کی کوشش کیوں نہیں, پھر ایک خیر کو آگے لے کے چلیں اور جتنی بانٹ سکتے ہیں. اس لیے یہ دعا سب سے بڑی خیر ہے. مطلب اس دعا کو آپ جتنا کرا سکتے ہیں نا, میرا خیال ہے آپ اتنی ہی خیر بانٹ سکتے ہیں. ایک بندے کو ڈی ٹاکس کر دینا اور اس کا شر جسے کہتے ہیں, جس طرح سر کہتے ہیں کہ میں سانپوں کی پٹاری لے کے بیٹھا رہتا ہوں, اور سانپ کیل لیں کتنا مشکل کام ہوتا ہے. ہم میں سے سب میں زہر بھرا ہوا تھا, سارا کچھ تھا, اور شاید ابھی بھی ہے. لیکن شاید اب دعا کے بعد تھوڑی سی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی حیا آ جاتی ہے کہ ڈنک مارنے سے پہلے آپ تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یار میں نے دعا کی ہوئی ہے تو میں ذرا تھوڑا تمیز کے دائرے میں رہوں, اور اپنا ہی زہر اب آپ خود چکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو میں نے دوسرے پہ ڈیلنا ہے. تو یہ ریئلائزیشن اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو آ جاتی ہے نا کہ آپ اس زہر کو چکھ لیں جو آپ نے دوسروں پہ تھوکنا ہے, تو پھر آپ ذرا تمیز کے دائرے میں آ جاتے ہیں. تو یہ دعا جب آپ کرا دیتے ہیں, آگے کرا رہے ہوتے ہیں, تو مین چیز یہی ہے کہ آپ اس شخص کو بھی اس خیر میں شامل کر رہے ہوتے ہیں. تو دعا کرنا, اس کی خیر کی فیملی کو بڑھانا, جہاں جہاں وہ بندہ جائے گا, اگر وہ کسی کا بھلا نہیں کر رہا نہ صحیح, لیکن پھر وہ برا کرتے ہوئے تو ایک دفعہ سوچے گا. تو کم از کم اس خیر کے عمل کو آگے بڑھانے کا یہ ہے کہ پاگلوں کی طرح دعا کریں. جتنے لوگوں تک یہ پیغام دے سکتے ہیں وہ دیں, جتنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں اتنے لوگوں کو بتائیں, تاکہ کم از کم جتنے لوگوں کو آپ ڈی ٹاکس کر سکتے ہیں. جیسے سر والی بات کہ روح کا ڈی ٹاکس کیا ہے, روح کا ڈی ٹاکس یہی ہے کہ اس کو اس کے اللہ سے جوڑ دیا جائے. روح بیماری تب ہوتی ہے جب وہ اپنے اللہ سے دور جاتی ہے, جب مٹیریل درمیان میں آتا ہے. میں کی خواہش, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, مجھے ایسے چاہیے تھا, مجھے ویسے کرنا چاہیے تھا, میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. جب آپ ان ساری چیزوں میں جاتے ہیں پھر آپ ایک اللہ سے ڈسٹینس پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ نے اتنی چیزوں کی لسٹ درمیان میں رکھ لی ہے, اللہ تو کہیں بعد میں چلا گیا. تو مین ڈیٹاکسیفیکیشن یہی ہے کہ آپ اس کو اس کے اللہ سے جوڑ دیں. آپ کو اس کی اصل کی پہچان ہے کہ اصل کیا ہے. یہ ساری چیزیں تو ایک کھیل تماشے کا حصہ ہے. آپ کا اصل کیا, اوریجن کا ہے, کہاں جانا ہے آپ نے, کہاں سے آپ آئے ہیں. تو مین جس کو اس بات کا پتہ لگ گیا کہ میں کہاں سے ہوں اور میں نے کس کے پاس جانا ہے, تو پھر بیچ کی چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے ثانوی حیثیت پہ چلی جاتی ہیں.
آپ اپنا اصل گول چھوڑ کے اور بعض اوقات آپ اس میری گو راؤنڈ پہ لگ جاتے ہیں کہ جناب میں نے یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور اینڈ میں جو چاہیے ہوتا ہے، جو چاہ ہوتی ہے، اس چاہ کا بھی نہیں پتہ چلتا، اور اسی سرکل میں گھوم کے آپ بغیر چاہ کے چلے جاتے ہیں. اور وہاں جب آپ سے پوچھا جانا ہے کہ ہاں بھئی مسئلہ کیا تھا، تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہاں واقعی میں نے کہاں ٹائم ضائع کر دیا. تو زندگی میں اس چیز کے لیے بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو امتی بنا دیا ہے، ایک امت میں پیدا کر دیا ہے، آپ کو وہاں بھیج دیا ہے، تو آپ سے کوئی کام بھی لینا ہے. اور اس سسٹم کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ نے دعا کر لی ہے تو آپ پہ ایک ذمہ داری آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اس ذمہ داری کو آپ نے آگے پھیلانا ہے، آگے بتانا ہے. آپ کے دل سے کسی کے لیے آتی ہے تو آپ ضرور دعا کرائیں. جتنے لوگوں کو کرا سکتے ہیں اتنے لوگوں کو کرائیں. یہ پیغام، کام اب زیادہ ہے، وقت تھوڑا رہ گیا، تو جتنی خیر بانٹ سکتے ہیں اتنی خیر بانٹیں. پاگلوں کی طرح دعائیں کرائیں. یہ تو ایسے ہی ہے، اور اس میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے. ایک زبان کی زکوٰۃ ہے. اگر آپ بہتر ہوئے تو آپ آگے لوگوں کو بتا دیں. ان کو مائک دیں. آپ نے بھی دعا کی ہمارے ساتھ. آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیسا ہے، کیسا لگا؟ مجھے تو بہت اچھا لگا، بہت اچھا فیل ہوا. سورہ رحمان پڑھ کے سکون ملا. ایسے لگا جیسے کوئی کسی کی کوئی امانت تھی، میں نے واپس کر دی، اور میں نے نیت کی کہ میں واپس کروں گا. جیسے میری زندگی ہے، میری امانت ہے، میں واپس کروں گا. تو میں تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے پین لیس مطلب ڈیتھ آئے کہ مطلب موت کی سختی سے بچایا جائے. سب سے زیادہ اسی چیز سے ڈر لگتا ہے، اور آسانی سے مطلب میرے ابو نہیں ان کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ وہاں پہ جا کے حساب تو ہونا ہے کہ کیا 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 نہیں کیا. جو بھی ہے مخلوق، جو بھی ہے انسان ہے، اس کا حساب ہونا ہے کہ اس چیز نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا. اللہ کرے کہ ہمارا نیکیاں زیادہ ہوں، اور ہم جو ہے وہ کسی کی دعا لگی ہو، کسی بندے کی دعا لگی ہو کہ تو وہ ہم جو ہے اس سے جنت میں چلے جائیں. یہی ہوگا. بس یہ اتنی سی دعا ہے، یہی آپ نے آگے بتانی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ بس یہ سورہ رحمان جہاں کسی کو پھنسا ہوا دیکھیں تو یہ اتنا سا میسج ہے، یہ آگے دے دیں. ٹھیک ہے، جتنا طریقہ اس پہ لکھا ہوا ہے اتنا ہی طریقہ ایسے ہی بتا دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، 7 days اسی طرح کر کے اس کے بعد 3 دفعہ اللہ اور پانی والی دعا یہ کرتے رہنا ہے، اور اللہ کے حوالے سب کچھ کر کے آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جی احمد، ہم آج برتھ ڈے ہی منا رہے ہیں، تو کنٹینیوشن آف دا برتھ ڈے کہ ری بورن جو ہے کیسا پروسیس ہوتا کوئی ہے. زیادہ علمی بات تو نہیں پتہ، لیکن نہ میں پہلی دفعہ اپنی مرضی سے آیا تھا. اب آنے سے پہلے اگر کوئی میری روح کا اللہ سے کوئی مکالمہ ہے تو مجھے یہ تو یاد نہیں ہے، نہ پتہ ہے، سنا ہی ہے کیونکہ بات ہوئی تھی. تو فزیکلی اس ڈائمینشن میں اگر میں ہوں تو میں میرے خیال ہے کہ میں اپنی مرضی سے یا نہیں ہوں. اور اگر میں دعا کے سسٹم میں بھی آیا ہوں یا دعا کی ہے، اس میں بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں تو کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میں آگے بتاتا تھا. 1 سال میں نے خود نہیں کی تھی تو، لیکن وہ مجھے تو سمجھیں کہ توفیق ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اور سب اس کی عطا اور اس کی توفیق یا اس کی مرضی کی وجہ سے ہی میں اگر یہاں بھی کھڑا بھی ہوں اور بات کر رہا ہوں. تو میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اب جو آپ کا کوسچن تھا آج، تو میں آج پہلی دفعہ اتنا ڈیپلی اس کو سب کے ایکسپیرینسز سن کے سوچنا بھی شروع کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے اچھا ہی اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. تو اگر اس نے مجھے پیدا کیا ہی تو یہ میرے لیے بہت بڑا پریویلیج ہے کہ ایک مطلب کہ مالک کائنات، خالق، وہ اتنے پتہ نہیں انفائنائٹ جو روحیں ہوں گی جو دنیا میں آئی ہیں، مخلوقات کتنی زیادہ، ہم کب سے ہیں کب تک ہیں مجھے نہیں پتہ. تو اس میں اگر ایک اسپیشل میں بھی ہوں تو یہ بہت بڑا پریویلیج ہے میرے لیے. تو کہ میں اس کے خیال میں یا اس کے جو بھی طریقہ ہے اللہ کا، اس میں آیا اور مجھے پھر یہاں بھیج دیا گیا. اور پھر جو دعا سے میرا ایک سرکار کی امت میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہیں. تو پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی اگر سوچ بدلنی تھی یا بدلی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب مجھے مل گئے، یہ دعا کا پتہ چل گیا، اور احساس ایک اندر سے بیدار ہونا شروع ہو گیا. وہ آہستہ آہستہ اب گرو کرتا ہے. یا وہ سر کہتے ہیں کہ جو یو ٹرن کی بھی آپ بات کر رہی ہیں کہ جیسے اسلام آباد جانا تھا تو میں تو ملتان کی طرف نکل گیا ہوا تھا.
تو شاید اس کے بہت قریب بھی شاید پہنچ گیا ہوں. تو اب وہاں سے واپسی کا سفر جو ہے, چاہے ابھی میں 1 کلومیٹر شاید واپس ہوں یا 100 کلومیٹر ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ کہ اللہ کا شکر ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک واپسی کی طرف, واپس صحیح راستے کی طرف چلانا شروع کر دی ہے. اور اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں, سچی جو بات ہے, اپنا ہی گریبان جو ہے وہی نہیں چھوٹتا, اور وہ دن بہ دن بس یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی غلط, اور یہ بھی نہیں ہے کہ 100% پھر میں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں, نہیں, کوئی 100 نظر آتی ہیں تو شاید میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ اچھا یار یہ حرکت نہ کروں, لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایک تو اس میں یہ ہے کہ مایوسی نہیں ہوتی, مجھے بس یہ سکون ہے کہ بس لگے رہو, اور آسان سا جو دوسرا سر کا میسیج ہے بس آگے دعا کرواؤ. تو بس ٹھیک ہے, باقی کوئی مجھے کوئی وہ اگر کہیں کہ ٹیکنیکل باتیں یا کچھ, اس سے مجھے غرض بھی نہیں ہے, بس آگے کسی کو دعا کرا دیں گے اس کا بھلا ہو جائے, بہت اچھی بات ہے. بس میرا ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ اس تک پیغام پہنچ جائے, کیونکہ منوانا جو سر کہتے ہیں میرے ذمہ نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنا میرے ذمہ نہیں ہے, یا اس پہ وہ قائم رہتا ہے وہ بھی میرے ذمہ نہیں ہے. اگر میں بتا رہا ہوں وہ بھی شاید مطلب میرے ذمہ کیا, میرے ذریعے بتوائے اس تک بات پہنچ رہی ہے, تو یہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے ذریعے ایک بندے تک بات پہنچا رہے ہیں. تو میں اس پہ راضی ہوں کہ ٹھیک ہے, اچھا ہے, کسی تک بات جا رہی ہے. اور دوسرا اپنے عیب نظر آتے ہیں, اور ایک دوسرا بات کہ اب دعا کے بعد مجھے ایک اللہ پہ پیار آنا شروع ہو گیا. پہلے جو ہے ایک وہ اور رشتہ ہوتا تھا, جیسے وہ اسکول میں ایک اسٹرکٹ ٹیچر ہوتے ہیں آپ کے, ایک کوئی ٹیچر ہوتے ہیں وہ بڑا فرینڈلی سے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ فیل ہوتی ہے. تو پہلے وہ تھا سخت والے سر جو ہیں, جو ڈانٹنے والے. تو اب جو ہے وہ اچھے والے سر جو ہیں, جن کے ساتھ آپ بچوں کا خود دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ ویسے بھی گپ شپ لگائیں, بریک میں بھی جا کے ان کے پاس بیٹھیں, یا اگر اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں کہیں پہ بھی, تو ایک میرے سر بھی تھے, ہم گھر بھی چلے جاتے تھے ان کے, وہ کھلا پلا بھی رہے ہیں, اور بڑا اچھا خوبصورت ان سے ایک پیار کا, محبت کا رشتہ. تو یہ والا اب نا سوچ چینج ہو رہی ہے, تو یہ والا اللہ کی طرف ایک رشتہ بن رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. سر آپ کو دعا کے بعد کیسا لگا, دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں آپ کو کیسا لگا کہ زندگی میں کوئی نیا بندہ پیدا ہوا؟ یہ تو میں نے فرسٹ ٹائم اب آج یہ بات سنی ہے کہ ری برتھ, مجھ سے پہلے بات ہو چکی تھی, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ دعا کے بعد ری برتھ ہے, ٹوٹل زندگی چینج ہے. میرے ایک تو بیماری بھی تھی, میں اپنی اماں کے بعد مینٹلی بالکل سٹک ہو گیا تھا, 2-2.5 سال میں کمرے میں بند رہا. بائی پروفیشن وکیل ہوں میں, اور بڑا اچھا کام کر رہا تھا, پالیٹکس کر رہا تھا, پھر بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا. پھر رینڈم ہی میں نے ویڈیو یوٹیوب پہ میرے سامنے آئی ڈاکٹر صاحب کی, پھر بی بی سے بات ہوئی, انہوں نے دعا کرائی, اور وہ لائف چینج بالکل چینج ہو گئی. بہت خوبصورت زندگی ہوگی ماشاءاللہ, اور اللہ سے جو ایک تعلق بنا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت خوبصورت تعلق ہے, پہلے بھی تھا. پہلے بھی رشتہ پیار کا تھا, لیکن دعا کے بعد وہ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا, اور انر کلین ہو گیا, بالکل کلین ہو گیا الحمدللہ. اور سرکار سے جو ایک محبت کا رشتہ ڈیولپ ہوا وہ بہت خوبصورت ہے. اللہ سے جو محبت کا رشتہ ڈیولپ ہوا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اور جیسے سر کہتے ہیں کہ خود کو پہچانو, اور کسی اپنی خامی کو ایک کو پکڑ لو, اس کو کرو ٹھیک, اس کو کم کرو. بہت مشکل کام ہے یہ, ناممکن کے قریب بات ہے. یہ ٹرائی کرتے ہیں, وہ مدد بھی کر رہا ہے, اور فرق پڑتا ہے, دور بھی کر رہا ہے, لیکن پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے, باوجود کوشش کی ہو جاتی ہے, جس سے بالکل بچنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. اور جو یہاں پہنچنے کا ایک طلب تھی میرے اندر, کہیں بات وہ گھومتی رہتی تھی کہ کسی ایسی جگہ مجھے اللہ لے جائے. میں مختلف لوگوں سے ملا ہوں لائف میں, جاتا رہا ہوں, لیکن جب میں کسی کو بھی دیکھتا تھا اور میں دیکھے واپس آ جاتا تھا, وہ کنیکشن ہی ڈیولپ نہیں ہوتا تھا. تو یہاں فرسٹ ٹائم جب میں نے بی بی سے بات کی, انہوں نے مجھے کہا آنکھیں بند کرو. میں اکیلا تھا کمرے میں,
میرے اندر بہت اکڑ تھی، بہت میں تھی، بہت غرور تھا. میں آنکھوں کے جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا بندے کا، میں وہ بھی ریڈ کرتا تھا اور ریئیکٹ کرتا تھا اس سے. معاف بالکل نہیں کرتا تھا اور بعض اوقات لڑتا نہیں تھا، لیکن بندے کو میں گھما کے اپنے دائرے میں لے کے آتا تھا اور بدلہ لیتا تھا، اور ایسا بدلہ لیتا تھا کہ وہ زندگی میں دوبارہ وہ کسی سے وہ غلطی کرتا نہیں تھا بندہ. خود زیرو ہو گئے، بالکل زیرو ہو گئے. ان لوگوں کے پاس بھی جاتا ہوں، شرمندہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہوں. یہ تو بھی ضرورت نہیں آئی کہ جن کے ساتھ میں نے زیادتی کی میں ان سے سامنے جا کے معافی مانگ سکوں، لیکن اللہ سے بہت معافی مانگتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ معاف کرے گا اور کر رہا ہے. بہت بہت زیادہ پازیٹیو زندگی کو اس نے امپروو کیا ہے. میری فیملی لائف بہت خوبصورت ہو گئی ہے. میں بات نہیں سنتا تھا کبھی، مجھے سنی نہیں جاتی ہے. ذرا سی ٹون جو ہے نا مجھے وہ فیل ہوتی تھی اور میں بہت سخت ریئیکٹ کرتا تھا. یا کہیں بول نہ سکوں تو پھر میں خاموش، بیگم سے بھی میں بالکل خاموش ہو جاتا تھا، غائب ہو جاتا تھا 7 دن 15 دن. تو میں نے ایک دن ادھر مشی اور عمار بات کر رہے تھے تو میں اپنا محاسبہ کر رہا تھا کہ میں کیسا تھا اور میں اب کیا کرتا ہوں. وہ جو میں 7 دن یا 14 دن یا مہینہ میں بات نہیں کرتا تھا، میں اب 4 منٹ کے اندر میں واپس آتا ہوں. فوراً اپنی غلطی مجھے احساس ہوتا ہے. میں کبھی معافی شافی نہیں مانگتا تھا، ویسے میں فوراً معافی مانگتا ہوں اور فوراً بالکل سیدھا ہو جاتا ہوں 1 منٹ کے اندر. لائف اتنی خوبصورت ہے نا جس کو میں لفظوں میں شاید بیان نہیں کر سکتا. آج فرسٹ ٹائم مجھے بولنے کا ویسے موقع ملا، میں یہاں بول نہیں سکتا ہوں، ویسے پوری ٹرائی کرتا ہوں اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے. بائی پروفیشن تو وکیل ہوں اور مجھے پوری فائل یاد ہوتی تھی، میں بولتا تھا بہت اچھا، لیکن یہاں تو نہیں سمجھ آتی کیا بولنا ہے. اور جو دعا کروانے کا جو ہے وہ طلب تھی مجھے زندگی میں دعا کرتا تھا کہ کسی ایک بندے کی تکلیف میرے وسیلے سے کم ہو جائے، تھوڑا سا درد کسی کا کم ہو جائے. تو وہ پتہ نہیں بولنا چاہیے یا نہیں، بٹ وہ اللہ وہ مجھ سے کام لے رہا ہے. بہت خوبصورت، اتنا کرم مجھ پہ وہ کر رہا ہے کہ میری اوقات ہی نہیں ہے. جب میں اپنے گناہ دیکھتا ہوں اور وہ لوگوں کے جو درد مجھ سے وہ کراتا ہے کم، وہ بہت بڑا احسان اور بہت کرم ہے. اور میرے ساتھ تو یہ ہے، طلب چونکہ 24 آور ہوتی ہے میری، راستے میں چلتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے میں سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی مل جائے، بس کوئی بندہ کہیں وہ خود لے جاتا ہے مجھے، بندے کے پاس لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے یا بندے کو میرے پاس لے آئے گا اور خود ہی ساری بات وہ بتاتا جاتا ہے. کیا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ دعا کروا دیتا ہے. 15-20 دن پہلے ایک وہ ڈرائیور، رکشے کا ڈرائیور ہے، وہ میری بیٹی کو لے کے جاتا ہے اسکول. تو مجھے شام کو فون کر کے کہتا ہے سر صبح آپ میں زینب کو نہیں لے کے جا سکتا، تو آپ چھٹی کرا لیں یا کچھ ارینجمنٹ کر لیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میرے بھائی کو بلڈ کینسر ہے اور میں صبح لے کے جانا ہے اس کو. میں سو رہا تھا بستر کے اندر بالکل چینج کر کے نائٹ ڈریس. تو میں نے کہا کہاں ہو؟ کہتا ہے میں قریب ہی ہوں آپ کے. میں نے کہا یار بھائی سے میری ملاقات کراؤ. تھوڑا بھی ایجیٹیشن ہے نا، تھوڑا بھی میرے اندر وہ سردار حسن اختر خان والا تھوڑی چیزیں تو ہیں ابھی تھوڑی، لیکن وہ ود دا پیس آف ٹائم وہ کم ہو رہی ہیں، شاید ختم بھی ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے. اپنے لوگوں میں تھوڑا سا ایجیٹیشن ہوتی ہے، بٹ میں چلا گیا. گھر جانا میں کبھی اپنے تایا جی کے گھر بھی نہیں گیا، کسی گھر جا کے میں کبھی نہیں بیٹھتا تھا، مجھے نہیں ہے پتہ یہ کیسے بیٹھنا ہے. بٹ میں گیا اس کے گھر گیا، اس کو دعا کرائی، وہ اس نے کرائی، سارا کام تو اس کا ہے، مجھے تو ویسے اس نے عزت دینی ہے. اور اسی ٹائم نا اس کا درد ختم ہوا. وہ اٹھ کے بیٹھا، کہتا میرا بخار ختم ہو گیا. 4-5 دن وہ بالکل ٹھیک رہا. پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، جو بھی وہ کہتے ہیں جو فرسٹ آپ کی دل کی آواز ہے، میں نے ان کو کچھ چیز میں نے کہا یہ نہیں کرنا ہے کچھ، بٹ ان سے تھوڑی 4-5 دن بعد غلطی ہوئی، پھر اس کو بخار ہوا. میں پھر چلا گیا، پھر سب کو میں نے اس کے بچوں کو، بیگم کو، پھر یہ عجیب سی ڈیوٹی ہے. وہ اس کا درد نہیں رہتا نا، بیمار وہ ہے، اس کے بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں مر رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے چین ہی نہیں مل رہا کہ یار یہ کسی طریقے یہ ٹھیک ہو. تو اور اس بندے نے سورہ رحمان بھی سنی اور دعا بھی، جیسے میں نے اس کو ریکویسٹ کی. میں نے کہا باقی نہ مانیں، یہ کچھ بھی نہ مانیں، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کہاں رہنا ہے. اور وہ ٹھیک ہو گیا ہے.
مجھے 3-4 دن پہلے میں نے اسے کال کی تو وہ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو دوائی نہیں مل رہی تھی، ذرا علاج کر کے گھر آ گیا تھا، وہ غریب بندہ تھا. تو جب اس نے بتایا نا میں ٹھیک ہو گیا ہوں، وہ خوشی شاید آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یہ مطلب کیا چیز ہے یہ. یہاں آنے تک کا سفر، کویشچن یہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز بھی کویشچن آپ سوچ کے آتے ہیں تو آپ کو جواب مل رہا ہوتا ہے. مجھے بہت کم، میں کال بھی بہت کم کرتا ہوں، دل کر رہا ہوتا ہے لیکن میں نہیں کرتا کہ کیا پتہ کوئی بہت ضروری بندہ ایسا ہو، مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ بندہ ہو جس سے سر بات کر رہے ہوں، اور جواب مل جاتا ہے. جو ذہن میں بات آ رہی ہوتی ہے، جو کویشچن رائز ہو رہا ہوتا ہے، تو جو کویشچن بھی رائز ہو رہا ہوتا ہے ذہن میں، اس کا جواب آپ کو مل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں آپ کو. سوری پانی لے یہاں جب میں پہنچا تو جو ایک اندر، میں ویسے مطمئن بہت کم ہوتا تھا کسی بھی چیز سے بھی، اور میرے ذہن میں بہت زیادہ کویشچن ہوتے تھے کسی بھی کام کو لے کے. مجھے جو ٹیچر بھی تھے یا میں سروس میں بھی، وکالت میں بھی، مجھ سے لوگ تنگ ہو جاتے تھے کہ میں بہت زیادہ کویشچن کرتا تھا. جب تک میں مطمئن نہ ہوں میں آگے نہیں چلتا تھا، اور لوگ مجھے بھاگتے تھے کہ آج بہت زیادہ. تو یہاں مجھے سوال نہیں پوچھنا پڑا، کچھ بھی نہیں مجھے پوچھنا پڑا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی، بدلتی انسان کی تقدیر دیکھی، مجھے ایک لمحے میں وہ جو میری طلب تھی نا اتنے سالوں کی، وہ مجھے ملا. الحمدللہ بہت کچھ ملا ہے، میں اس کو شاید بیان نہیں کر پاؤں گا، اظہار بھی شاید نہیں کر پاؤں گا. اور میں سوچ کے آیا کہ میں یہاں کیوں آیا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یار مٹی جو جس خمیر کے لیے بنی ہوتی ہے اس نے وہاں پہنچ جانا ہوتا ہے، اور میں پہنچا. اب جب جیسے ہوتا ہے ہفتہ، میں اٹک سے آتا ہوں، ڈرائیو ہے کافی، مطلب 900 کلومیٹر تھی آنے جانا، لیکن جمعے کا جب دن اگلا ہوتا ہے نا تو وہ تڑپ شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں جانا ہے، پہنچنا ہے، کسی طریقے میں پہنچوں. تو ڈاکٹر صاحب ایک دن کہہ رہے تھے کہ اب لوگوں کی گھر والے تنگ ہوتے ہیں. ظاہر بیگم کو پرابلم ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں آپ جب جاتے ہیں تو بیچ سے میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کی باتیں اسے سنا کے پھر ان سے کوئی ریکویسٹ کر کے کس طریقے بھی ان سے، مطلب پہلے تو میں نہیں بتاتا تھا. پہلے جو میرا مزاج تھا، میں صرف میسج کرتا تھا میں جا رہا ہوں، یہ بھی نہیں بتاتا تھا کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، کب آؤں گا، کبھی نہیں. یہ میرا مزاج نہیں تھا. تو اب جب وہ پرمیشن دیتی ہے، سارے مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے، لیکن جب وہ کہتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، آپ نہیں رہ سکتے مجھے پتہ ہے، تو اجازت لے کے پہنچ جاتے ہیں. اور یہاں جو کویشچن لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب نہیں تھے، تو میں ایک دن ادھر بھی ہاسپٹل بھی آیا تو وہ کہتے ہیں یہ جو جسم کا کنیکشن ہے نا، اس سے آزاد ہو جاؤ نا، یہ نہیں ہے ضروری، اصل جو ڈیوٹی ہے وہ کرو. ڈیوٹی وہ لے رہا ہے، لیکن ان کے ہونے سے نا فرق پڑتا ہے. ان کا ہونا بہت ضروری ہے. میں نے تو ان کو میسج بھی کیا، الگ میں کبھی نہیں میسج کیا، میں فیس بک پہ بھی میسج لکھا، جو میرے من میں آتا کہ میں لکھتا گیا. مجھے ڈر بھی تھا بےزتی ہوگی، لیکن بار مجھے سمجھ نہیں مجھے پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کہا، لیکن میں اظہار کر گیا. میں یہاں سے اٹھانا اس دن، لیکن ہم جیسے گناہ گار بندے جن کو کیا پتہ تھا، اللہ سرکار سے ایک رشتہ دل میں تو سوچتے تھے بات، لیکن وہ جو محبت، وہ جو کنیکشن ڈیولپ ہوا ہے نا سرکار سے، جو آپ کو اپنے لگتے ہیں اب. اور جب آپ اللہ جی سے آپ بات کرتے ہیں نا تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حق کرتے ہیں. چلتے ہوئے مجھے گاڑی میں جب بھی میں بات کرتا ہوں تو وہ فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں. وہ کہاں سے ملا آپ کو؟ کہیں سے تو ملی نا وہ چیز، وہ خود نہیں مل سکتی تھی. میں نے بہت تلاش کی، مجھے نہیں ملی کبھی. تو ہاں، اور ایک اور بات، زیادہ ٹائم تو نہیں لے گیا، معذرت، کثر ساری کمی پوری کر رہا ہوں جو میں زیادہ نہیں بولتا. تو وہ ڈاکٹر صاحب یہاں کہتے ہیں کہ ایک تو ٹریننگ بہت خوبصورت ہے یہاں، اور جیسے آپ یہاں ہر بندے کا ایک انڈیویجول کنیکشن ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ پرانے لوگ ہیں تو ان کا بہت زیادہ ہے اور میں نیا ہوں تو میرا کم ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میں کہتا ہوں آئی ایم لکیسٹ ون. اور میرا تعلق آپ جتنے لوگ ہیں نا شاید سب سے خوبصورت تعلق ہے، میری یہ فیلنگ ہے. اور یہاں ہر بندے سے سر کا ڈائریکٹ تعلق ہے، ڈائریکٹ تار ہے.
کوئی جیلسی کا تو فیکٹر جہاں ہونا ہی نہیں چاہیے سر. جب کب کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ آپ فلانے سے مل رہے ہیں, وہ فلانے کو ٹائم دے رہے ہیں اور نہیں دے رہے ہیں ہمیں کام. یہ ایسا نہیں ہے سسٹم. یہ وہ جیسے کچھ بچوں کو ماں زیادہ ٹائم دیتی ہے اور کچھ کو کم ٹائم دیتی ہے, تو وہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو میرا ٹائم زیادہ ضرورت ہے اور اس کو کم ضرورت ہے. ماں کے لیے جیسے آنکھیں دو ہیں نا برابر, ویسے سر کہتے ہیں نا کہ فقیر ماں ہوتا ہے, تو وہ ماں کے لیے ہم سب برابر ہیں, کوئی فرق نہیں ہے کہیں. جن سے وہ زیادہ پیار کر رہے ہیں, جن کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, وہ ان کی نظر میں ان کو ٹائم دینا بنتا ہے, ان کو ٹائم کی زیادہ ضرورت ہے. اور بس جیلسی نہ ہو. میں کہتا ہوں ہمیں تو وہ یہ سکھاتے ہیں کہ پیار بن جائیں, اور بے غرض پیار جو پہلا جو سبق ہے. اور بے غرض پیار یہ سب سے خوبصورت چیز ہے اگر سمجھ آ جائے ہمیں. اور تھوڑی سی شاید مجھے سمجھ آئی ہے یہ چیز کہ یہ کیا چیز ہے. اور جیسے آپ سر کہتے ہیں کہ آپ شکریہ بھی نہیں لے سکتے, تو یہ بڑی ڈفرینٹ چیز ہے نا. نارمل تو آپ میں آتی ہیں چیزیں, اور سر ایک اور بات کرتے ہیں کہ آپ نے بننا کچھ نہیں ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ ہم سب کے لیے ہے. ہم جتنے بھی جو سر سے کنیکشن میں ہیں یا جن کے اللہ نے تھوڑی سی جن سے ڈیوٹی لے رہا ہے, وہ خود ڈیوٹی اسی کی ڈیوٹی ہے, وہ آرڈر اسی کا ہے. ہماری تو ظاہر کوئی اوقات نہیں ہے, ہم ایسی باتیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میں تو کم از کم نہیں سوچ سکتا تھا کہ کچھ ایسا مجھ سے بھی کبھی وہ کام لے سکتا ہے. میں تو جب فلائنگ بھی کرتے تھے تو میں کہتا تھا کہ جب میں نے جہاز میں کسی بندے کو سر درد ہو جاتا, تو وہاں تو ٹیبلٹ بھی نہیں ہوتی تھی سم ٹائم, تو میں کہتا تھا اللہ کو یہ ایسی چیز مجھے بتا دے کہ میں سر پہ ہاتھ رکھوں, اس کا درد کم ہو جائے, بس سر کا درد ٹھیک ہو جائے کم از کم. تو وہ تکلیف کا مجھے ایشو ہے کہ میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا. تو وہ اللہ, وہ جو ایک طلب تھی نا اندر, وہ سب کچھ ملا ہے. بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے. وہ جو کچھ ملا وہ بہت خوبصورت ہے. اللہ بس سرکار کے صدقے اس کو قائم رکھنے کی ہمت توفیق دے, اور اس کو امپروو کرنے کے اپنا کنیکشن جو وہ خوبصورت ہے. اور ہم سب کو مطلب جتنے بھی ہم لوگ ہیں, ہم سب کو بہت زیادہ آپس میں میرے خیال میں پیار بننا ہی چاہیے. کیونکہ سر جب وہ بات کرتے ہیں نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو کہ یہ جیلسی کرتے ہیں, اور لوگ مجھے فون کرتے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے مل رہے تھے, فلانی لڑکی کو زیادہ ٹائم دے رہے تھے, مجھے آپ نے ٹائم دیا. مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے, میں بول نہیں پاتا ہوں, لیکن میں کہتا تھا جب مجھے موقع ملے گا مجھے بات کروں گا. بس نہیں نا, بیسیکلی سر جو دیتے ہیں ہمیں وہ کیا ہے, پیار ہے نا. تو ہم نے کیا دینا ہے, جب وہ ایک چیز ہمیں دے رہے ہیں تو وہی چیز ریٹرن میں جانی چاہیے نا. اور وہ پیار ہی دے رہے ہیں, اور وہ اتنا پیار دے رہے ہیں نا کہ وہ آپ کے اندر کچھ بچتا نہیں ہے کہ گند رہنے کی آپ کے اندر اتنی گنجائش ہے. تو پھر آپ مطلب بہت کچھ اسپیشل ہیں کہ آپ گند بھی رکھ سکتے ہیں اور پیار بھی رکھ سکتے ہیں, اللہ بھی رکھ سکتے ہیں اور سرکار کا پیار بھی رکھ سکتے ہیں, جو بہت مشکل چیز ہے. بس پیار بن جائیں آپس میں بھی, اور بس اس کنیکشن کو خوبصورت طریقے سے چلائیں, اور جتنا بھی ہم درد بانٹ سکتے ہیں ہمیں بانٹنا چاہیے. بس یہی ہے, اور بہت زیادہ شاید بول گیا. بہت ہی پیارا, جسے کہتے ہیں نا بہت ہی کیوٹ. یہ وہ والی چیزیں ہوتی ہیں. اچھی بات بتائیے کہ پیار ہے بانٹے, آپ پتہ پھر آگے پیار ہے گھر والوں سے, پھر اللہ سے پیار کرے, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے, پھر آپ کو محبت ہوتا ہے کہ کسی سے. شروع ہی ادھر سے کیا ہے. میں ایک بات اور ایسی کر دوں, مجھے ایک چیز بڑی خوبصورت مجھے نا سمجھ میں آئی کہ جب میری جب میں نا بڑا سخت تھا, مطلب بیگم سے نا بڑا میرا ایٹیچیوڈ بڑا ہارش ایٹیچیوڈ ہوتا تھا. تو جب میری بیٹی پیدا ہوئی نا, ویسے جنرل ایک بات کرنے جا رہا ہوں, تو مجھے میرے اندر ایک بہت پازیٹیو چینج آیا. مجھے اس دن سمجھ آیا کہ یار جو میری بیگم ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اس کے پیچھے بھی اس کے والدین ہیں, تو پھر میں کون ہوں؟ کیا میں ان کے گھر جا کے رہ سکتا ہوں؟ امیجن کروں اگر مجھے 5-7 دن یا سال جب میرے اپنے والدین کو سب کو چھوڑ کے رہنا پڑے, میں رہ سکتا ہوں؟ میں نہیں رہ سکتا. جب میں نہیں رہ سکتا تو اللہ نے ایک بندہ میرے پاس دیا ہے, تو میرا کام ہے اس کا خیال کرنا ماں کی طرح. جو اس کے فادر سوچتے ہیں نا, میری بیٹی جب مجھے آئی نا میرے سامنے, تو مجھے پھر سمجھ آیا کہ نہیں یار یہ بہت عام ڈیوٹی ہے, اور بہت زیادہ پیار ہی اس میں ہے, اس میں باقی اور کچھ چیز. جب سر کہتے ہیں نا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں, اور میں پروفیشنلی بھی جب میرے پاس بہت زیادہ فیملی کیسز تھے, مطلب میں کرمنل لائر ہوں, اور کرمنل اور یہ جو فیملی زیادہ میرے ساتھ.
वकला भी मुझे गालियाँ देते हैं पीछे, सामने तो नहीं कोई बात करता। मैंने बहुत ज़्यादा राज़नामे करवाए ना, बहुत ज़्यादा, जिनके स्पेशली बच्चे होते थे ना। मेरे मुंशी मुझे कहता था कि सर जब किसी लड़की को तलाक होती है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी बेटी को तलाक हो रही है। तो कोर्ट में मुझे, हालांकि मैं सख्त इंसान हूँ अपने आप को, मैं कहता था, मेरे कोर्ट में आंसू आ जाते थे। मैं जज मिलते करता रहता था कि इनको टाइम दें, थोड़ा सा स्पेस दें ताकि ये किसी तरीके राज़ी हो जाए। स्पेशली जिनके बच्चे थे ना, मेरे पास जितने भी केसेस हैं, मैंने 80-90% लोगों को राजीनामे कराए और उनको जोड़ के घर भेजा कि यार हम अभी आप हसन या वो आप जो भी आपकी बेगम हैं, आप वो नहीं हैं, आप वो डिमांड अब नहीं कर सकते। अब आप फादर हैं और आप मदर हैं, माँ और बाप की ड्यूटी अदा करनी है बाप ने। तो आप अपने आप को स्टाइल आप छोड़ देना कि मैं हूँ, ये मेरे लिए कुछ नहीं करता और ये मेरे लिए कुछ नहीं करती। वो तो जब आप वालिदैन बन गए हैं तो अब आपका एक्ट भी वालिदैन वाला ही होगा और वही होना चाहिए मेरे ख्याल में। थैंक यू वेरी मच। मैं बोलता जाऊँगा पर आज नहीं पता नहीं। ये मेन खूबसूरती है कि जो आपको चेंज करती है ना दुआ, वो यही है कि ये गवाही है जिसको मैं कहती हूँ ना कि बोला करें, ठीक है। और कम से कम वो कोई बोले, यहाँ पे ये बोलना ये ऐसे ही नहीं होता। किसी न किसी को जिस तरह आपको आंसर्स मिले हैं ना, इस तरह हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहते, वो बोलना नहीं चाहते, कैमरे में नहीं आना चाहते, या बाज़ औक़ात वो इतना करेज ही नहीं लाते कि या उनको लगता है कि ये तो सिर्फ मेरा मसला है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं इस तरह। तो ये बहुत सारे लोगों की तसल्ली हो जाती है कि यार किसी भी मोड़ से कहीं से भी सफ़र शुरू हो सकता है, बहरहाल रिवर्सल कहीं से भी हो सकता है। गुनाहगार तरीन और नेक तरीन, मतलब ये कोई लॉजिक, कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको जो है वो उससे निकल के इस काम को करना है कि आप कौन होते हैं अपनी ग्रेडिंग करने वाले, कि यार मैं गुनाहगारों में फॉल कर रहा हूँ, मैं नेकों में फॉल कर रहा हूँ। आपने क्यों होना है? आप छोड़ें, आप सिर्फ एक उसका बंदा बन के रहें और आप उसका काम करें, बस इतना सा काम है कि सिर्फ इतने उस पर रहें। आपने क्यों अपने आप को टैग करना है कि जी मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं दुआ नहीं करा सकता, मैं बहुत नेक हूँ, मुझे दुआ कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उस वाली चीज़ से निकल के सिर्फ और सिर्फ ये दुआ जितना पॉजिटिव चेंज लाती है ना। अब एक बंदी जो घर में बैठी, जो पहले डर रही होती थी कि यार ये एक बंदा आएगा और बस ये अभी यहाँ पे एक जंग व जदल और एक आलम पनाह का माहौल शुरू हो जाएगा और कनीज़ हाजिर हो और बस वही होगा। उसके बाद जब वो बंदी एक मेंटली सेटिस्फेक्शन में, एक प्यार पे जाती है, तो आपको पता चलता है कि आपकी नस्लें संवर जाती हैं। वो प्यार की जो वाइब्स जब जाती हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये चेंज आ रहा है। खैर बरकत का जो सफ़र एक शुरू होता है ना, तो अल्लाह हर तरह से घर में बरकत डालता है। जब आप आपस में, मैं इसीलिए कहती हूँ कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। आप आपस में अगर प्यार मोहब्बत से एक घर की बुनियाद रख के और उसको लेके चल रहे होते हैं ना, और वही आप अपनी नस्ल में ट्रांसमिट कर देते हैं। हर दफ़ा पैसा सब कुछ नहीं होता, हर दफ़ा एक बहुत अच्छी स्कूलिंग कुछ नहीं होती, एक यूनिवर्सिटी कुछ नहीं दे रही होती। जो एक माँ बाप की एक यूनाइटेड बॉन्ड होता है ना, और वो प्यार जो अपने बच्चों में वो इंजेक्ट हो रहा होता है, वो आगे चल के जो है ना आपको वो लेके चल रहा होता है, वो आपकी सारी उम्र के लिए फाउंडेशन होती है। तो उसको आपने लेके चलना है। अगर कुछ दे सकते हैं अपने बच्चों को तो प्यार दें। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि उनको प्यार दें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको अपने होने का एहसास दें कि यार आप हमारे लिए हैं। उनके हाथों में मोबाइल ना दें कि आपका बच्चा जो आजकल डाउनलोड हुए कार्टून्स पे पल रहा होता है ना, कि जनाब अम्मा जी किचन में मसरूफ़ हैं तो उसको कार्टून लगा के बिठा दिया, मैं वहाँ जा रही हूँ, ये लो इसको टीवी के आगे बिठा दो, ये कर लो। तो आपके बच्चे तो आजकल टीवी पाल रहे हैं या मोबाइल पाल रहे हैं। तो वो टाइम, जो क्वालिटी टाइम अगर आप अपने बच्चे को नहीं दे रहे ना, तो आज से 20 साल बाद आप अपने बच्चे से गिला नहीं करेंगे कि वो हमें टाइम नहीं दे रहा। फिर ये वो जो मैं माँओं को कह रही होती हूँ ना कि बच्चा जब आया था ना, तो ये अपने साथ जो है वो मोबाइल डाउनलोड करके नहीं लेकर आया था। अल्लाह मैंने इसे अकेला ही भेजा था, इसके साथ कोई नोकिया या उसके साथ कोई सैमसंग या आईफोन नहीं भेजा था, अकेला ही आया था। तो जब अकेला आया था ना, तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आया था, बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आया था। वो इसलिए नहीं आया था कि इसको मोबाइल ने पालना है या इसको टीवी ने पालना है। अब जब आपने इनके हाथों में दे के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ा ली है कि ठीक है यार ये वहाँ लगा रहे, तो फिर जब वो लगा रहेगा तो फिर वो आपसे नहीं लगा रहेगा, फिर वो आपसे निकल जाएगा। तो बच्चों को एक क्वालिटी टाइम, एक क्वालिटी तरबियत दें जो उनका हक़ है, और ये आप पे मेन जिम्मेदारी है कि बीइंग अ पेरेंट्स आप उनको दें। अच्छा जी, पीछे काकी जी को पकड़ाएं। जनाब अभी काकी जी आई नहीं है, बच्चे का मसला है उनके, ठीक है, बच्चा भी छोटा है। तो मेरा ख्याल है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है इस वक्त वर्थ काउंटिंग होगा कि जहाँ से आप गुजरी हैं। और आप क्या कहती हैं, बच्चे बीमार होते हैं या माँ बाप बीमार होते हैं, क्या होता है? मैं बहुत ही गलत इंसान हूँ फ़िलहाल तो
ایکسپیرئنس شیئر کرنے کے لیے. لیٹ می بی دا پرسن یو آر ناٹ سپوز ٹو بی. لیٹ اسٹارٹ فرام دیر. میرا تو جرنی شروع ہوئی تھی, اب تو شاید 5-6 سال ہو چکے ہیں, اور ہم بھی اپنے بچے کے لیے آئے تھے, اور ابھی بھی بچے کے لیے ہی آتے ہیں. اور اس وقت تو جب پہلی دفعہ دعا کی تھی تب تو سب سیٹ ہو گیا تھا, پر زندگی میں اس وقت یہ نہیں پتہ تھا کہ سفر صرف اتنا ہی ہے. تو میں یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے صرف ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ہر کوئی آتا ہے نا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی میرا یہ ہو گیا, میں نے دعا کی میری زندگی بدل گئی. تو میں سوچتی ہوں کہ دعا سے زندگی بدلتی ہے, پر وہ زندگی تا قیامت تک بدلے اس کے لیے آپ کو شاید بدلنا پڑتا ہے, یا شاید ہر بندے کی جرنی اپنی اپنی ہوتی ہے. تو میری جب زندگی بدلی تھی مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میری زندگی بدل گئی ہے. پھر ایک ایسا فیز آیا اور جو مطلب ٹائم آیا جو مجھے پتہ چلا کہ جو اللہ میاں دیتا ہے نا وہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. شکر بہت بڑی چیز ہے جو اللہ میاں آپ سے اگر کروانا چاہے نا, وہ جیسے ناک کو چنے چبا کے بھی آپ کو جب شکر کرنا پڑتا ہے نا, اس سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے کر لے. پر یہ بات کہنی آسان ہے, ہر چیز کہ جھوٹ نہ بولو جیسے کوئی بھی آپ کو کہے گا, تو یہ بہت لفظی باتیں ہوتی ہیں, کہنا آسان باتیں ہوتی ہیں. جو چیز آپ کی آپ نے جس سفر سے گزرنا ہوتا ہے نا, جو چیز آپ کو سمجھ آنی ہوتی ہے, جیسے فار ایگزامپل اب میں 5 سال بعد سوچتی ہوں کہ اچھا ڈاکٹر بابا نے مجھے اس وقت یہ بات کہی تھی, اس کا تو مطلب یہ تھا, اور میں 5 سال یہ بات سمجھ نہیں سکی. کیوں؟ کیونکہ میرے میں فہم کم تھا, یا وہ بات مجھے سمجھ ہی اب آنی تھی. یہ بات اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس سفر میں کون سا پتھر آپ کو کیا چیز سمجھاتا ہے. وہ پتھر بھی آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے, پر اس وقت آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کو کہاں تک لے کے جاتی ہے. اور اب 5 سال بعد مجھے سمجھ نہیں آتے میں پہلے کیا تھی اور اب کیا ہوں. تو آئی تھنک اٹس اے لانگ جرنی. ایوری بڈی ہیز اے ویری انڈیویجول لائف اینڈ این ایکسپیرئنس. میں تو اب ایسے پوائنٹ پہ ہوں جہاں پہ میں کوئی بات نہیں کہتی, میں کچھ نہیں کہتی, کیونکہ اگر میں کہوں گی نا ایسے نہیں کرو, یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا, تو اگلے سیکنڈ مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ تو میرا اب کھڑا ہے, تو اب میں کھڑی ہوں یا نہیں کھڑی. تو میں تو کہتی ہوں کہ آپ جو آپ کا دل کہے وہ کریں. اور جس میں میں تو اپنا ایکسپیرئنس یہی ہے کہ مجھے تو ڈاکٹر بابا چلاتے ہیں ایک ایک سیکنڈ. جب تک میں ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہوں, میں چلتی رہتی ہوں. اور میرا خیال ہے اس دعا میں, یہ دعا ساری سب کچھ میرے تو وہی ہیں, نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے. مجھے تو کسی سے کوئی نہ ریلیونس ہے, نہ کسی کے ایکسپیرئنس سے, نہ کسی کی چیز سے, نہ جیلسی, نہ کچھ. مجھے نہیں پتہ ان سب باتوں کا. میرے لیے وہ بندہ ہے, وہ ہاں کہے تو ہاں ہے, نہ کہے تو نہ ہے. میری کوشش ہوتی ہے اگر میں وہ کر پاتی تو شاید میری جرنی اتنی لمبی نہ ہوتی. بٹ اب 5 سال بعد وہ باتیں ایسے لگتی ہیں کہ یہ پہلے کر لیتی, پر وہ شاید لکھا نہیں تھا, یا شاید میری قسمت میں نہیں تھا, وہ ایسا ہی ہونا تھا. تو اولاد, جان, مال, سب کچھ اللہ میاں 1 سیکنڈ میں لے لیتا ہے. 1 سیکنڈ بھی نہیں دیتا. 1 سیکنڈ بھی بہت بڑی چیز ہے. تو ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ فار گرانٹیڈ, ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ فار گرانٹیڈ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے, یہ چھوٹ گیا, تو 1 سیکنڈ نہیں لگتا اللہ میاں کو آپ کو یہ دکھانے میں کہ جو چیز آپ کو ملی ہے وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس کے کرم کی وجہ سے ہے. جھکنے میں ہی عافیت ہے. انسان 24 گھنٹے نہیں جھکتا, کوشش کر سکتا ہے. ہر دفعہ جب اونچا ہو کے دیکھتا ہے تو وہ کوشش کر سکتا ہے کہ نہیں میں نے یہ غلط کیا تھا. مطلب میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ میں 24 گھنٹے یہ سوچتی ہوں میں تو بہت ہی
नेक इंसान हूँ, बट अपनी जर्नी से ये कह सकती हूँ कि कोशिश यही होनी चाहिए कि झुक के रहें, क्योंकि अल्लाह मियाँ 2 सेकंड नहीं लगाता झुकाने में, और जब अल्लाह झुकाता है ना तो लग समझ जाती है. और यस क्वेश्चन कि हाँ नहीं बच्चे बीमार नहीं होते, वो तो मैंने खैर खुद एक्सपीरियंस करके देखा है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक दफ़ा ये हमारे घर में ही ऐसे बात हुई थी कि मैंने सोचा था, एक सोच आई थी कि ये मैं ही क्यों करूं सारा, कोई और क्यों नहीं कर रहा. और रात को मेरी बेटी बीमार हुई थी, फिर मैं डॉक्टर बाबा के पास गई तो उन्होंने कहा कि क्या किया तुमने मेरी, मतलब मेरी बेटी को, वो कह रहे थे मेरे सिपाही को क्या किया. मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया. नहीं तुमने कुछ सोचा था ना. मैंने कहा हाँ जी. तो हो गई ना बीमार. तो मैंने कहा हाँ जी. फिर उन्होंने मुझे दुआ कराई. तो इतना इंस्टेंट रिएक्शन होता है बच्चे में कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो तो खैर मैं अपने तीनों बच्चों में ही देखती हूँ, या मेरे कोई स्पेशली केसेस हैं कि मेरे तीनों बच्चे काफ़ी रिएक्शनरी हैं माँ के साथ. तो मतलब छोटी छोटी बात, जब मेरा कोई बच्चा गिरता है या बीमार होता है तो मुझे इंस्टेंटली फील होता है कि ओह ये मैंने वो किया था ना, तो अब हो रहा है ना ये. तो आई थिंक मुझे तो अल्लाह ने चारों तरफ से पकड़ा हुआ है, तो करके तो बखा उस तरह से है. बट शुक्र है अल्लाह का, अब तो ये टाइम है, शुक्र है अल्लाह का. तो ऑल थिंग्स सेड एंड डन, मेरा यही ख्याल है कि या तो आप सर फेंक के अभी मान लें कि हाँ जैसे वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और बस आंखें बंद करके हाँ वही सही है, या फिर आपकी शायद जर्नी अभी वहाँ से नहीं शुरू होनी. फिर अगर अल्लाह में ने आपको वहाँ तक लेके आना है, फिर तो अल्लाह लेके आएगा ही आएगा. जो बातें मुझे 5 साल पहले समझ जानी चाहिए थी, वो अब थोड़ी थोड़ी शायद, मतलब जैसे ये है ना ब्लैक कलर, अब आपको नज़र आता है कि अच्छा ये ब्राउन शेड है, तो बंदा कहता है ये ब्राउन शेड तो पहले से ही था, मुझे पहले क्यों नहीं नज़र आया. नहीं नज़र आया, ये मैं पहले काम कर लेती, जो आज मैं कर रही हूँ वो पहले कर लेती, वो नहीं हुआ. वो ना उस वक्त वो सोच थी, ना वो उस वक्त समझ थी, और ना शायद नसीब. आई डोंट नो नसीब को ब्लेम करना चाहिए या ख़ुद की अपनी अकल को ब्लेम करना चाहिए. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट यही है स्टोरी. काफ़ी कुछ कह सकती थी, अभी मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं, आप जो मर्जी दिल में आए आप कहें, क्योंकि डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस जो है वो लोग अभी हम अगर कहेंगे ना तो अभी वो समझेंगे कि शायद ये बात है या वाकई ऐसे नहीं होता. लेकिन बीइंग अ मदर, आप जिस जगह से गुजरी हैं और जो सारा कुछ है, और जो आपके बच्चों का सेल्फ प्रैक्टिकल आपके साथ है, वो मेरा ख्याल है कि वो इतना खूबसूरत है. और यहाँ कई लोगों ने देखा है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप लोग दुआ करते थे और बच्चे ठीक होते थे. बिल्कुल, मोस्ट डेफिनेटली ऐसे ही हुआ. और किस क्रिटिकल कंडीशन से, स्पेशली जो बड़े से छोटे बने, ठीक है, कि वो कहाँ से वापस हुए हैं और कहाँ से रिवर्सल हुआ है, ठीक है. वो एक मिरेकुलस सी चीज़ें हैं कि थॉट प्रोसेस का कितना इफेक्ट होता है बच्चे की बीमारी में. तो मेरा ख्याल है बीइंग अ मदर उनको भी हौसला मिल जाए कि यार मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा. नहीं, मोस्ट डेफिनेटली एक दुआ से, मतलब 102 बुखार से फ़ौरन नीचे आ जाना, ये या मेरा बड़ा वाला, उसको अगर फिट्स पड़े तो वो दुआ करें तो मतलब बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है. डॉक्टर बाबा दुआ कराते थे, वो बच्चे ठीक हो जाते हैं. चल नहीं सकता था, मतलब इतना वो एग्जॉस्ट हो जाता था सारी रात, और यहाँ पे आता था तो वो ठीक होके जाता था. या तो मैं मतलब मैं परफेक्ट हो जाऊँ या मैं उनकी बात सुन लूँ, दोनों में से एक ही काम हो सकता है. तो मैंने रियलाइज़ किया मैं तो परफेक्ट हो नहीं सकती, काफ़ी कोशिश की है मैंने. तो जो तरीका है कि मेरी सुन लो, फिर वही है कि जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही सुनो, क्योंकि हम परफेक्ट जितने साल भी लगा लें, इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता. 24 घंटे आप हर सेकंड परफेक्ट नहीं हो सकते. तो आपकी सोच भी उसको अगर इफ़ेक्ट कर रही है तो
इतने पहरे तो नहीं लग सकते, कांस्टेंट दुआएं, और जैसे डॉक्टर बाबा कहते हैं वैसे ही। मैं खुद नहीं कायम हूँ, मशवरा दे सकती हूँ, नेक मशवरा। नेक मशवरा ना कि अच्छा चलो कोई किसी का भला हो जाए, कि कम से कम मेरी तरह ना बने, आप खुद कायम हो जाएं जल्दी। علم القرآن خلق الإنسان علمه